اللہ جل شانہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، صدق اللہ العظیم۔ پروردگار عالم نے سورہ بنی اسرائیل کی اس پہلی آیت میں ارشاد فرمایا ہے، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو رات کے مختصر سے عرصے میں مسجد حرام سے لے گئی اور مسجد اقصیٰ تک لے گئی۔ وہ مسجد اقصیٰ جس کے ارد گرد کو ہم نے برکتوں سے معمور کر رکھا تھا۔ سورہ بنی اسرائیل کی اس پہلی آیت میں پروردگار عالم نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج کے سفر کے ابتدائی مرحلے کا ذکر فرمایا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج اس کے 3 مرحلے تھے۔ مسجد حرام خانہ کعبہ کو کہتے ہیں، بیت اللہ شریف کو کہتے ہیں، تو مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک یہ پہلا مرحلہ ہے۔ معراج کا یہ سفر جو زمین پر ہوا ہے وہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک ہے، یہ زمین کے اوپر سفر ہے۔ اس کے بعد پھر مسجد اقصیٰ سے آسمانوں کی طرف سفر ہے جو معراج کا دوسرا مرحلہ ہے، اور سدرۃ المنتہا سے آگے لامکان تک یہ سرکار کی معراج کا تیسرا مرحلہ ہے۔ مگر آیت جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، اس آیت مبارکہ میں پروردگار نے سرکار کی معراج کے اس سفر کا پہلا مرحلہ بیان فرمایا۔ اس پہلے مرحلے کا آخری مقام مسجد اقصیٰ ہے، یعنی مسجد حرام سے سفر شروع ہوا، مسجد اقصیٰ میں یہ پہلا مرحلہ مکمل ہوتا ہے۔ مسجد حرام یہاں تو سرکار رہتے تھے، خانہ کعبہ کے ارد و گرد میں یہاں تو سرکار رہتے تھے، مکہ مکرمہ میں آپ کی ولادت ہوئی تھی۔ آج تک ہم جس تعارف سے مکہ کو جانتے ہیں وہ یہی ہے کہ اللہ نے بھی اگر مکہ کی قسم کھائی ہے تو کعبے کی وجہ سے نہیں کھائی، محمد کے قدموں کی وجہ سے کھائی۔ جب قرآن نے یہ کہا تھا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، محبوب میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں اور صرف اس لیے کھاتا ہوں کہ تیرے قدم اس شہر میں لگے ہوئے، انت حل بہذا البلد، تو اس شہر میں رہتا ہے۔ تو ہمارے نزدیک تو مکہ مکرمہ کا سب سے بڑا تعارف یہ ہے کہ سرکار کی ولادت یہاں ہوئی ہے، لیکن اللہ نے جو مسجد اقصیٰ کا تعارف یہاں کروایا ہے وہ یہ ہے کہ حضور کی معراج کا انتہائی اہم سفر، اس کے زمینی سفر کا آخری مرحلہ مسجد اقصیٰ ہے۔ اور میں جس بات کی طرف آپ کی توجہ دلوانا چاہتا ہوں وہ یوں سمجھ لیں کہ اس زمین کے اوپر جو سعادت مسجد اقصیٰ کے حصے میں آئی ہے وہ روئے زمین پر کسی دوسرے حصے کو نہیں مل سکی۔ وہ کیا ہے؟ مسجد اقصیٰ میں سرکار دو عالم جب اس معراج کے سفر میں گئے ہیں تو آپ نے نماز پڑھائی۔ اس نماز میں حضور بنے امام، اور آپ کے پیچھے کون کھڑے تھے؟ کل انبیاء۔ مجھے بتائیں کہ روئے زمین پر کوئی ایسی نماز اور بھی ہوئی ہے کہ امام الانبیاء مصلی امامت پہ ہوں اور پیچھے کھڑے سارے کے سارے انبیاء کھڑے؟ سید الملائکہ جبریل بھی پیچھے کھڑے ہیں، میکائیل بھی پیچھے کھڑے ہیں، ابراہیم خلیل بھی پیچھے کھڑے ہیں، کل انبیاء حضور کے پیچھے مقتدی بن کے کھڑے ہیں اور سرکار آگے مصلی امامت پہ کھڑے ہیں۔ ایسی نماز تو پوری زمین پر کہیں اور نہیں پڑھائی گئی، اور یہ نماز صرف جاتے ہوئے نہیں پڑھائی، جب سرکار واپس آسمانوں سے تشریف لائے ہیں تو وہی انبیاء جنہوں نے یہاں سے آپ کو رخصت کیا تھا یہاں پھر استقبال کے لیے کھڑے ہیں۔ نماز شب معراج اس مسجد اقصیٰ میں 2 مرتبہ پڑھائی ہے سرکار نے، جاتے ہوئے بھی اور آتے ہوئے بھی۔ یہ دونوں نمازوں کا شرف سوائے مسجد اقصیٰ کے کسی اور مسجد کو نہیں مل سکا۔ اب آپ
یہاں یہ دیکھیں کہ مسجد حرام سے حضور مسجد اقصی میں گئے، حضور تو اب تشریف لائے ہیں، کیا وہاں مسجد تھی؟ قرآن جسے مسجد اقصی کہہ رہا ہے، اگر وہ وہاں مسجد نہیں تھی تو قرآن نے اسے مسجد کیوں کہا؟ اور اگر وہاں مسجد تھی تو اس میں نماز کون پڑھتا تھا؟ مسجد تو مسلمانوں کی عبادت گاہ کا نام ہے، اور مسلمانوں کا ابھی تک شام تو پہنچے ہی نہیں، ابھی تک تو وہاں پر آپ گئے ہی نہیں ہیں۔ وہ مسجد اقصی، قرآن کا جو لفظ استعمال ہوا، یہ نام بعد میں اس کا مسجد اقصی رکھا، قرآن نے اس لفظ کو جب استعمال کیا تو وہ نام نہیں تھا۔ اقصی کا مطلب ہے دور کی جگہ، یہ لفظ اقصی کا مطلب ہے دور کی جگہ، اور مسجد کہتے ہیں سجدہ کرنے کی جگہ کو۔ وہ دور کا مقام جہاں سرکار نے سجدہ کیا تو رب نے اس کا نام مسجد اقصی رکھ دیا تھا، اس سے پہلے مسجد اقصی نہیں تھی۔ یہی تو سرکار دو عالم کا آمد کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے نا۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے روئے زمین کو میرے لیے مسجد بنا دیا ہے، مطلب کیا ہے کہ جہاں چاہے میرا امتی نماز ادا کر سکتا ہے، سجدہ کر سکتا ہے، مسجد بن گئی۔ جعلت لی الارض مسجدا، پوری زمین میرے لیے مسجد بن گئی۔ یہ مسجد اقصی اللہ نے جو استعمال کیا تھا لفظ، تو اس وقت نام وہاں کا نہیں تھا، وہاں نام بیت المقدس ہے، مسجد اقصی اس کا نام رب نے رکھا ہے حضور کے سجدے کے بعد۔ جس جگہ سرکار نے جا کے سجدہ فرمایا ہے وہ مسجد اقصی۔